معزز سامعین، یہ جس مہینے میں ہم ہیں اس وقت، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کو ماہ صیام بھی کہا جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو قرآن کریم کے اندر لفظ صوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ لفظ صوم کیا ہے؟ ہم عربی زبان کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ صوم کا معنی کیا ہے، تو صوم کا معنی قرآن مقدس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اس میں یہ ہے انی نذرت للرحمن صوما، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں نے رحمان کے واسطے لوگوں سے بولنے کی نذر مان رکھی ہے۔ تو صوم کا معنی عربی زبان کے اندر باز رہنے اور رکنے کے آتا ہے۔ تو جس طرح سے کوئی کسی چیز سے باز رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ روزہ بھی جو ہے وہ گناہوں سے بندے کو باز رکھتا ہے، یہ برائیوں سے بندے کو باز رکھتا ہے اور معصیات سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام صوم رکھا گیا۔ صوم صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک بندے کا کھانے پینے اور صحبت سے پرہیز کرنے کا نام شریعت کے اندر صوم رکھا گیا ہے۔ تو بندہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پروردگار عالم اس کے اس عمل کے صلے میں اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے پروردگار عالم نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر اس کا ہمارے اوپر حکم فرض فرمایا ہے، یعنی ماہ رمضان میں روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ عزیز سامعین سماعت کر لیجئے کہ رمضان جو ہے یہ رمضن سے بنا ہے، اور رمز کا معنی آتا ہے گرم یا گرم چیز۔ جس طرح سے بھٹی کے اندر لوہے کو تپا کر کے اس کو کندن بنایا جاتا ہے، اس کو صاف و شفاف کیا جاتا ہے۔ اگر لوہا صاف و شفاف ہے تو اس کو ڈھال کر کے کوئی شکل دی جاتی ہے، اور جس طرح سے سونار اپنی بھٹی کے اندر سونے کو ڈھال کر کے قابل استعمال چیز بنا دیتا ہے، قابل استعمال زیور بنا دیتا ہے، بالکل ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ مومن عبادات کی بھٹی میں تپ کر کے پروردگار عالم کی جب وہ اطاعت کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور صاف اور شفاف ہے تو اس کے مراتب بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو بندے گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو گناہگار نہیں ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان کے مراتب میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اس سے اوپر کے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ابرار سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان ابرار کے بھی مزید ترقی درجات ہو جایا کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے جس کو رمضان کہا گیا، وہ اسی وجہ سے کہ بندہ عبادات کی بھٹی میں جل کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر کے صاف و شفاف ہو کر کے نکلتا ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے جو محبت لے کر کے آتا ہے، جو زمان لے کر کے آتا ہے، جو امان لے کر کے آتا ہے، جو نور لے کر کے آتا ہے، جو مغفرت لے کر کے آتا ہے، 5 رحمتیں لے کر کے یہ رمضان المبارک آتا ہے۔ تو جب یہ اتنی رحمتیں، برکتیں، نور اور مغفرت لے کر کے آتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دامن کو پھیلائیں اور اپنے دامن کے اندر یہ مغفرتیں بھی سمیٹیں، یہ رحمتیں بھی سمیٹیں، یہ نور بھی حاصل کریں۔ اور اس کو حاصل کرنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، تلاوت کلام اللہ کریں،
کیونکہ رمضان المبارک ہی کا وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو جس مہینے میں قرآن اترا ہے اس مہینے کے اندر اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ ہمارے خیال سے ماورا ہے کہ اس کا کس قدر ثواب ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارے اوپر یہ لازم ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم حاصل کریں اور اس کے لیے ہم عبادات کریں اور تلاوت کلام اللہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔